کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی خوش اخلاقی دل کو چھو لیتی ہے اور کچھ کی بس کھوکھلی سی لگتی ہے؟ آج ہم محمد فاروق راشد کے ایک گہرے تجزیے کی روشنی میں اسی باریک مگر بہت اہم فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ہر رشتے کی جڑ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ گھر ہو، دوستی ہو یا دفتر، ہر جگہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اصلیت اور بناوٹ کا فرق سمجھنا صرف ضروری نہیں، یہ ہمارے اعتماد کرنے اور فیصلے لینے کے پورے انداز کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو چلیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دو رویے اصل میں ہے کیا۔ بظاہر تو یہ دونوں رویے ایک جیسے ہی لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کی بنیاد اور ان کے اثرات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہے حقیقی خوش اخلاقی، جو سیدھی دل سے آتی ہے، اصولوں پر چلتی ہے، اور دوسری طرف ہے مصنوعی خوش اخلاقی، جو ایک چال ہوتی ہے، ایک حکمت عملی، جس کا مقصد صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کرداروں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس سے جو خوش اخلاقی کا صرف دکھاوا کرتا ہے۔ یہ جملہ اس دھوکے باز کے پورے طریقے کو سمجھا دیتا ہے۔ لہجہ نرم رکھنا، لیکن اس نرمی کے پیچھے اپنا کوئی سخت مقصد چھپا کر رکھنا، یعنی خوش اخلاقی صرف ایک ہتھیار ہے۔ ایسے لوگوں کی خوش اخلاقی ہمیشہ کسی شرط سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ تعریف کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ایک دم بدل جاتے ہیں اور دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈ کر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بس کنٹرول حاصل کرنا اور اپنا فائدہ نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ایک سچا اور کھرا انسان، وہ ایک خاموش دریا کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنی اچھائی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، اس کا کردار خود اس کی گہرائی اور سچائی کا ثبوت ہوتا ہے۔ ان کی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو ان کے کردار کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دوسروں کو سہارا دیتے ہیں، اور ان کے لفظوں اور کاموں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ عام زندگی میں ان دونوں کے بیچ فرق کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے 4 بڑی آزمائشیں ہیں جو سچ اور جھوٹ کو الگ کر دیتی ہیں۔ یہ وہ 4 موقع ہیں جہاں دکھاوے کا نقاب اتر جاتا ہے اور اصلی نیت سامنے آ جاتی ہے۔ اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ سچائی وقت کے ساتھ مزید نکھرتی ہے، جبکہ دھوکے بازی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پاتی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان رویوں کا ہمارے ذہن پر اور ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ سلائیڈ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ اندر چل کیا رہا ہے۔ ایک طرف دھوکے باز ہے، جس کا دماغ اس کے دل پر حاوی ہے، ہر فیصلہ ٹھنڈے دماغ سے صرف فائدے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سچا انسان ہے، جس کے دل اور دماغ میں ایک توازن ہے اور اس کی بنیاد اخلاقی اصول ہے۔ دیکھیے، یہ رویے صرف ایک انسان تک محدود نہیں رہتے، یہ پورے معاشرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ دھوکے باز لوگ رشتوں میں شک پیدا کرتے ہیں، اعتماد کو توڑتے ہیں، جبکہ سچے لوگ اعتماد کی فضا بناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھا بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس ساری بات کو سمیٹنے کے لیے ایک آخری اور بہت ہی خوبصورت مثال دیکھتے ہیں، اور یہ چیز اصل فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دھوکے باز کی خوش اخلاقی ایک چمک کی طرح ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو خیرہ تو کرتی ہے، لیکن پھر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ سچے انسان کی اچھائی روشنی کی طرح ہے، جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، دیر تک رہتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سارا تجزیہ صرف دوسروں کو پرکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے اپنے لیے بھی ایک سوال چھپا ہے کہ ہماری اپنی اچھائی مستقل ہے یا وہ بھی حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اور آخر میں بات یہی ہے کہ زندگی کا اصل فن صرف اچھی باتیں کرنا نہیں، بلکہ اچھائی کو پہچاننا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو نہ صرف ایک انسان کو بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بناتی ہے۔